اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساحل علینا یا رب العالمین۔ ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے ہم نے روزے کے احکام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلے جو بحث تھی ہماری نیت کے بارے میں تھی، جس کے بارے میں مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بحث تھی جس کو بیان کرنا ضروری تھا، اس لیے ہم نے اس کو پہلے بیان کیا، وہ تھا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزوں کے احکام۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ ہے مبطلات روزہ، یعنی جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ جو شخص روزے میں جان بوجھ کر کھانا کھائے، کوئی چیز بھی کھائے یا پانی پیے یا کوئی چیز بھی پیے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بھول کر کھا لیا یا پی لیا ہے تو روزے میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ ٹھیک ہے آپ کا۔ کھانا کھاتے کھاتے اذان کا وقت آ گیا۔ یہاں ایک نقطہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ اذان معیار نہیں ہے بلکہ وقت معیار ہے۔ ہاں، وہ اذان جو وقت کے اوپر ہوتی ہے وہ اذان ٹھیک ہے، یعنی اگر اذان وقت کے اوپر ہو رہی ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر سے اذان شروع ہو گئی ہے تو جو منہ میں لقمہ ہے وہ بھی باہر نکال دیں۔ لہذا لوگ سوال کرتے ہیں کہ آقا صاحب سحری کے وقت اگر اذان شروع ہو جائے تو کیا ہم اذان کے آخر تک کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں، اذان اگر وقت پہ ہو رہی ہے، جیسے ہی اذان شروع ہو جو منہ میں بھی لقمہ ہو اس کو بھی آپ کو باہر نکال دینا چاہیے۔ اگلا سوال، بہت زیادہ جو سوالات کیے جاتے ہیں ٹیکے کے بارے میں، اور آج کل کرونا کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ٹیکہ جو ہے آویسی ثانی کے نزدیک ہر قسم کا ٹیکہ لگوا سکتے ہیں، بے شک طاقت والا ہو، بے شک رگ میں لگے، بے شک جسم میں لگے، یعنی بے شک جسم کو سن کرنے والا ہو، درد کو دور کرنے والا ہو، غذائیت والا ہو، طاقت والا ہو، جو مرضی ٹیکہ ہو، جو مرضی انجیکشن ہو، آویسی ثانی کے نزدیک آپ لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، روزے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مثلا جو ٹیسٹ وغیرہ دینا ہوتا ہے، کسی نے خون کا ٹیسٹ وغیرہ، وہ بھی آپ روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں۔ اگرچہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری آئے، مثلا خون کی بوتل دے دینا، یا مثلا کوئی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری محسوس ہو، وہ مکروہ ہے۔ لیکن خون ٹیسٹ کے لیے چونکہ 1 قطرہ خون یا 2 قطرے لیتے ہیں، روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں، ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کرونا ٹیسٹ کا تعلق ہے، چونکہ وہ گلے میں لیتے ہیں تو جب تک حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جائے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ حلق کی ابتدا سے ٹیسٹ لے لیتے ہیں یا ناک سے لے لیتے ہیں تو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا آغاز ثانی کے نزدیک کسی قسم کا ٹیکہ بھی آپ روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں۔ لیکن آقا خامنہئی کے نزدیک جو تو گوشت کو سن کرے ٹیکہ یا کوئی درد والا ٹیکہ ہو جو آپ کے گوشت میں لگے، وہ لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو طاقت والا ٹیکہ ہے یا وہ ٹیکہ جو رگ یعنی ناڑ کے اندر لگاتے ہیں، احتیاط واجب ہے آقا خامنہئی کی کہ وہ آپ نہیں لگوا سکتے۔ جس کے لیے بہت مجبوری بن جائے وہ اس احتیاط واجب میں آقا ثانی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح آقا حافظ بشیر صاحب کے نزدیک بھی ضروری ہے کہ آپ طاقت والا یا رگ والا ٹیکہ روزے کی حالت میں نہ لگائیں۔ البتہ سب کے نزدیک خون ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر کچھ خون آپ کو دینا پڑے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا، ٹیکہ آقا ثانی کے نزدیک ہر قسم کا روزے کی حالت میں لگوایا جا سکتا ہے، جبکہ آقا خامنہئی کے نزدیک جو گوشت کو سن کرنے والا ٹیکہ ہے، گوشت کے اندر یا درد کو دور کرنے والا ٹیکہ، وہ لگوا سکتے ہیں۔ لیکن جو ٹیکہ طاقت والا ہو یا رگ یعنی ناڑ کے اندر لگے، احتیاط واجب ہے کہ وہ ٹیکہ آپ نہ لگوائیں۔ تھوک سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تھوک جتنی بھی منہ میں آ جائے، چونکہ وہ جسم کی اندرونی چیز ہے، باہر سے کوئی چیز اندر نہ جائے، خود جو اندر کی چیز ہے مثلا تھوک وغیرہ، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بے شک مثلا کوئی ایک لذیذ چیز بن رہی ہے، پکوڑے، سموسے یا کوئی بھی چیز کہ جس کی خوشبو سے آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہے، اس کو بھی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ غذا چکھنا جائز ہے بشرطے کہ ذائقہ اس کا حلق تک نہ پہنچے۔
پرندے کو غذا چبا کے دینا چاہتے ہیں، دانتوں کے لیے تھوڑی سی غذا چبا کے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ خاتون نے، مستور نے ہنڈیا کا نمک مرچ چیک کرنا ہے تو فقط زبان پہ کچھ تھوڑا سا لگا کے اس کو چیک کر کے دوبارہ اس کو باہر نکل سکتی ہے، یعنی اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے، فقط زبان کے ذریعے خاتون جو ہے وہ غذا کو چکھ سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے۔ انہیلر ایک ایسی چیز ہے کہ جو سانس کی جن کو بیماری ہے، دمے کا مرض ہے، وہ لگاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں جو انہیلر ہے، اگر اس کی جو ہوا وغیرہ ہے وہ سانس کی نالی تک جا رہی ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، لیکن اگر غذا کی نالی تک جا رہی ہے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اور اب آپ نے یہ ڈاکٹر نے تشخیص دینا ہے کہ وہ کون سا انہیلر ہے، کیا آپ کو وہ سانس کی نالی تک وہ ہوا پہنچا رہا ہے تو روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ غذا کی نالی تک پہنچا رہا ہے چیزیں تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ مسواک یا ٹوتھ برش، اہل سنت اور فقہ جعفریہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو تھوڑا سا اختلافی ہے کہ مسواک یا برش روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، مسواک جو ہوتی ہے، مثلا جو لکڑی کی مسواک ہوتی ہے عموماً، اب یہ اس وقت مسواک ہے، آپ نے اس کو منہ میں ڈال کے کرنا شروع کیا، اسی وقت کرتے رہیں 1 منٹ 2 منٹ اور آپ اس کو باہر نکال دیں، کوئی حرج نہیں، یہ مسواک ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مسواک جب آپ کر رہے ہیں پھر باہر نکالیں گے تو جو لعاب دہن اب اس مسواک پہ لگا ہوا ہے یہ اب باہر کی نمی شمار ہوگی، لہٰذا آپ دوبارہ اس کو منہ میں لے جا کے نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ مسواک کرنی ہے تو ایک ہی دفعہ آپ جتنی دفعہ پھیرنا چاہتے ہیں پھیر کے 2 منٹ 1 منٹ 3 منٹ جتنی منٹ دفعہ پھیرنا چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ اس کو منہ میں پھیر کے باہر نکال دیں، تو یہ مسواک آپ کے لیے کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن جو باہر نکال لیا اس کو پھر دوبارہ لے کے جائیں گے تو جو اس میں نمی جو لعاب دہن وغیرہ نمی وغیرہ ہوگی وہ باہر کی نمی شمار ہوگی، لہذا اس کو دوبارہ منہ میں نہیں لے کے جا سکتے۔ آگے ہے ٹوتھ برش۔ ٹوتھ برش کا بھی مسئلہ تقریباً ایسے ہی ہے کہ جب آپ یا تو آپ نے پیسٹ کے بغیر کرنا ہے، فقط اس لیے کہ آپ تھوڑا سا دانتوں پہ کر لیں تو آپ تھوڑا سا منہ نیچے کر کے دانتوں پہ پھیر کے اس کو کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ اس پہ پیسٹ لگا کے کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ پیسٹ کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر ذائقہ حلق تک پہنچے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ منہ کو نیچے کر کے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، جب منہ کو نیچے کر کے پیسٹ کریں گے ذائقہ حلق تک نہیں پہنچے گا، ہلکی سی پیسٹ لگا کے منہ کو نیچے کر کے آگے ثانی کے نزدیک ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، یعنی ہلکی سی پیسٹ لگائیں اور برش کے ذریعے آپ اس دانتوں کو صاف کریں۔ چونکہ آپ کا منہ نیچے ہوگا تو جو پیسٹ وغیرہ ہوگی وہ بھی نیچے کی طرف ہی رہے گی، لہذا جب پیسٹ کریں اس کے بعد کلی کر کے آپ اس پیسٹ وغیرہ کو باہر نکال سکتے ہیں۔ بس ٹوتھ برش میں آغاز ثانی کے نزدیک جائز ہے کرنی، شرط یہ ہے کہ ٹوتھ برش کا جو ذائقہ ہے وہ حلق تک نہ پہنچے۔ یہ تھی مبطلات روزہ میں سے پہلی کھانا پینا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو جو مبطلات روزہ کی ہے ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔